السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بھائی نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد میرا چینل سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دیکھیے جو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ثنا کا مسئلہ کہ امام کے پیچھے ثنا کیسے پڑھیں، اب انشاءاللہ تکبیر تحریمہ کے متعلق بات کروں گا، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری تکبیر تحریمہ ہوئی یا نہیں ہوئی، یا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ دیکھیے جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کا چھوڑ دینا۔ مثلا نماز سے پہلے کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، باتیں کرنا جائز تھا، ہر چیز جائز تھی، لیکن جس وقت انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی اور وہ کام بھی حرام ہو گئے جو نماز سے پہلے جائز تھے۔ اب اس کے لیے کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، باتیں کرنا بھی حرام، ہر کام اس کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا جب اس نے نیت باندھی۔ دیکھیے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں، یعنی کہ ابھی تو مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں؟ تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور کیا کرتے ہیں کہ امام کے اللہ کہنے سے یا اللہ اکبر کہنے سے ہی پہلے وہ نیت باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو نماز ہوگی کہاں؟ آپ کی اس امام کے پیچھے نماز ہوگی جو خود نماز میں تھا، لیکن آپ نے اس وقت نیت باندھی کہ جب امام خود ہی نماز میں نہیں تھا، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی اس امام کے پیچھے؟ یہاں تک علماء نے کہا کہ اگر کوئی مقتدی امام کے ہو اکبر کہنے سے پہلے ہو اکبر کہہ دے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ جب امام اللہ اکبر کہہ دے، جب بر کا لفظ نکالے، جب آپ اللہ اکبر کی حرکت کریں تب آپ نیت باندھیں۔ اور بعض رات کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہے، سب رکوع میں ہیں، اور تکبیر تحریمہ بہت سارے حضرات جب رکوع میں امام کو پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہی اربر ان کا رکوع میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے زبان سے بھی نہیں کہا تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں تک علماء نے کہا کہ نماز کے اندر کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک سنائی دے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے کم سے کم قرآن کے جو حروف ہیں وہ کم سے کم صحیح ادا ہو جائیں، ان کے مخرج ادا ہو جائیں، اگر کانوں تک آواز نہیں آ سکتی۔ اور بہت سارے حضرات تو زبان سے اللہ اکبر کہتے نہیں ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیت باندھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، زبان سے کہنا چاہیے تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ امام رکوع میں ہیں اور بعض رات آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ اکبر کہتے کہتے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بر کا لفظ ان کا رکوع میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایسی حالت میں نماز شروع نہیں ہوئی، بلکہ ہونے کی بھی نہیں۔ جب شروع نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اور تکبیر تحریمہ کے بعد بھی ایک رکن کی مقدار کھڑا ہونا ہم پر واجب ہے، کیونکہ قیام فرض ہے۔ تو اسی لیے سکون کے ساتھ، اگر رکعت نکلنے دو، اس رکعت کو آپ بعد میں پورا کر لیں، لیکن سکون کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں آتے ہیں، نیت باندھتے ہیں اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور آستین بھی چڑھی ہوئی ہے نہ تو آستین نیچے اتارتے ہیں۔ اس سے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع فرمایا، یہ تو مکروہ ہے۔ کہ بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ آستین چلا کر نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو اسی لیے جو تکبیر تحریمہ کا مسئلہ میں نے بتایا ہے، اس پر
بہت توجہ دینے کی بات ہے. ہم اس سے بہت چھوٹی سی غلطی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے 50 سال ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم نے صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے، اپنے ائمہ حضرات سے معلوم کرے، مسائل پوچھے ان سے جا کر کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. باقی میں اس ویڈیو کے اندر یہی بتانے آیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کیا ہے پڑھنا اور کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کا معنی ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.